ناظرین، دنیا کی تاریخ ایسی شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان میں ایک برطانوی سیاستدان سر چرچل بھی شامل ہیں۔ لارڈ رینڈولف چرچل کا بڑا لڑکا، چرچل کی ماں جینی امریکی یہودی تھی۔ ہیرو اور سینڈرسٹ میں تعلیم پائی، ہندوستان کی شمال مغربی سرحد اور پھر جنوبی افریقہ میں سپاہی اور اخباری نمائندہ رہا۔ بوئروں کی جنگ میں گرفتار ہوا مگر بچ نکلا۔ 1901 میں پہلی بار پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہوا اور مختلف عہدوں پر فائز رہا، جن میں 9 آبادیوں کا نائب سیکرٹری بھی رہا 1905 سے 1908 تک، جبکہ 1908 سے 1910 تک صدر بورڈ آف ٹریڈ رہا، 1910 سے 1911 تک ہوم سیکرٹری رہا، 1911 سے 1915 تک بحری ناظم اعلیٰ رہا اور 1939 سے 1940 تک دوبارہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ وزیر اسلحہ رہا 1917 میں، وزیر جنگ رہا 1918 سے 1921 میں، وزیر فضائیہ 1919 سے 1921 تک اور وزیر خزانہ رہا 1924 سے 1929 تک۔ ناظرین، چرچل کا پیدائشی نام ونسٹن لیونارڈ اسپینسر چرچل تھا۔ اس کی پیدائش 30 نومبر 1874 کو ہوئی۔ اس کی وفات 24 جنوری اور 1965 کو 91 برس کی عمر میں ہوئی۔ اس کی وفات کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا اور طبعی موت مرا تھا۔ اس کی رہائش ڈبلن تھی، جبکہ اس کے پاس شہریت متحدہ مملکت کی بھی تھی اور ساتھ میں آئرلینڈ کی بھی تھی۔ کنزرویٹو پارٹی اس کی سیاسی جماعت تھی اور امریکن اکیڈمی فار سائنس اینڈ اسکلز رائل سوسائٹی کا وہ رکن بھی تھا۔ اس کے والد کا نام لارڈ رینڈولف چرچل تھا اور اس کے پاس جو سب سے بڑا عہدہ اس کی زندگی میں رہا وہ وزیر اعظم مملکت متحدہ کا رہا، جو 10 مئی 1940 سے 26 جولائی 1945 تک تھا اور کنزرویٹو پارٹی کی حیثیت سے اس کے پاس جو عہدہ رہا وہ 9 نومبر 1940 سے 6 اپریل 1955 تک رہا۔ ناظرین، چرچل نے اپنی زندگی میں کئی اعزازات اپنے نام کیے اور اس کی موت کے بعد بھی کئی اعزازات اس کو دیے گئے، جن میں 2014 میں گرینڈ کراس آف دی آرڈر آف دی وائٹ لائن کا ایوارڈ اس کو دیا گیا۔ اپنی زندگی کے اندر اس نے 1958 میں فریڈم اعزاز حاصل کیا۔ اس کو نوبل انعام برائے لٹریچر بھی دیا گیا جو 1953 میں تھا۔ اسی طرح تمغہ البرٹ اس کو 1945 میں دیا گیا۔ آرڈر آف ایلیفینٹ بھی اس کو دیا گیا۔ آرڈر آف دی وائٹ لائن ملکہ الزبتھ دوم تاج پوشی تمغہ بھی اس کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ آرڈر آف گاڈ بھی اس کو دیا گیا۔ ناظرین، 1936 سے 1938 تک وزیر اعظم چیمبرلین کی ہٹلر کو خوش کرنے کی پالیسی کی بڑی شد و مت سے مخالفت کی تھی چرچل نے۔ اس کے سبب دوبارہ سیاست کے افق پر ابھرا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے پر ناتم امارات بحری کی حیثیت سے کابینہ میں شامل ہوا تھا اور مئی 1940 میں وزیر اعظم بنا۔ جنگ کے بعد 1945 میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی تو قائد حزب اختلاف منتخب ہوا اور اس دوران میں سوویت یونین اور اس کے مغربی اتحادیوں کے مابین مناقشت کے بیج بوئے۔ سوویت یونین کے بارے میں آہنی پردہ کی اصطلاح اسی کی ایجاد ہے۔ اکتوبر 1951 کے انتخابات میں قدامت پسند پارٹی کو دوبارہ منظم کیا۔ اکتوبر 1951 کے انتخابات میں قدامت پسند پارٹی کی جیت ہوئی تو دوبارہ وزیر اعظم بنا اور 1955 میں پیرانہ سالی کے سبب ریٹائر ہو گیا۔ ونسٹن چرچل اعلیٰ اور درجے کا مدبر لیکن انتہائی قدامت پرست سیاستدان تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے شکست میں اس کی مدبرانہ سوچ نے اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر چرچل نہ ہوتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اس نے مغربی
طاقتوں کو سوویت یونین کو ختم کرنے پر اکسایا، لیکن امریکی صدر روز ویلٹ نے عالمی رائے عامہ کے خوف سے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ آخر دم تک برطانوی نو آبادیوں کی آزادی کی مخالفت کرتا رہا۔ مصوری سے خاص شگاف تھا، کئی کتابوں کا مصنف تھا جس میں تاریخ جنگ عظیم دوم 2 جلدوں کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ 1953 میں اسے ادب کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ وی یعنی وکٹری کا نشان بھی چرچل ہی کی دین ہے۔ چرچل سخت متعصب شخص تھا۔ فلسطینی قوم کو اپنے ملک فلسطین سے بے دخل کرنے اور امریکی مقامی باشندوں کے مغربی استحصال پر چرچل کا ایک بیان آپ کے پیش خدمت ہے: میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ کتا اپنے ڈربہ کا مالک ہوتا ہے، خواہ وہ اس ڈربے میں کافی عرصے سے رہ رہا ہو۔ مثال کے طور پر میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ امریکہ میں قدیم باسیوں ریڈ انڈین یا آسٹریلیا کی کالے قدیم باسیوں کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک طاقتور نسل، ایک بہتر نسل یا ایک عقل مند نسل نے آ کر ان کی زمین پر قبضہ کر لیا تو کوئی ظلم ہوا۔ ناظرین، 1943 کے بنگال کے قحط کے بارے میں ونسٹن چرچل نے کہا تھا: مجھے ہندوستانیوں سے نفرت ہے، یہ جنگلی لوگ ہیں اور ان کا مذہب بھی جنگلی ہے۔ قحط ان کی اپنی غلطی ہے کیونکہ وہ خرگوشوں کی طرح آبادی بڑھاتے ہیں، حالانکہ بنگال کا قحط برطانیہ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ناظرین، یہ تھا ونسٹن چرچل کا ایک مختصر سا تعارف۔ مزید ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی سے جڑے رہیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔